عزیز طلبہ و طالبات، گیت جسے عام زبان میں ہم گانا بھی کہتے ہیں، گیت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ردیف و قافیہ اور عروض کی پابندی ہو یا نہ ہو، اس میں نغمگی ترنم یا جسے ہم آہنگ بھی کہتے ہیں وہ بے حد ضروری ہے۔ ظاہر ہے عروضی پابندیاں اس میں ہوتی تو ہیں، لیکن وہ گیت جو نسبتاً ان لوگوں نے لکھے جن کی حیثیت شاعر کی نہیں تھی، ان کے ہاں کہیں کہیں تھوڑی بہت کمی بیشی اوزان میں ہو جاتی ہے۔ ہر وہ جملہ گیت ہے جس میں آہنگ ہو، سینہ بسینہ نسل در نسل گیت منتقل ہوتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی تحریری لباس کا سہارا نہیں لیا تھا، کیونکہ گیت کا تعلق بصارت سے زیادہ سماعت سے تھا۔ مختلف محققین نے گیتوں کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے۔ مثال کے طور پہ گیت غنائی شاعری یعنی گائی جانے والی شاعری، گیت غنائی شاعری کا سب سے زیادہ عوام پسند اور قدیم ترین روپ ہے۔ پھر ایک تعریف یہ ہے گیت مزاجن نسوانیت کے غنائی اظہار کی ایک صورت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ غزل جو ہے اس میں مرد کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، تو اس حوالے سے گیت میں عموماً عورت کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اگرچہ بعد میں یہ پابندی نہ رہی، چونکہ اردو میں تو اختر شیرانی، ساحر لدھیانوی ان کے گیت بڑے معروف ہیں، اور حوالے کے طور پہ بھی آپ انہی شعراء اکرام کے گیت لے سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا جو ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، یعنی جب اس کا ارتقاء ہوا، جب شروع ہوا گیت کا سلسلہ، تو ہندی زبان میں گیت کے اولین نمونے ملتے ہیں، اور بعدہ پھر وہ اردو زبان میں بھی، ویسے ان دونوں زبانوں میں اتنا خاص فرق نہیں ہے، بنیادی ڈھانچہ ایک صحیح ہے۔ جو اب ہندی بولی جا رہی ہے وہ اردو ہی ہے۔ اب آئیے جناب گیت کی مثال کی طرف، چونکہ ہمارا لیکچر یہی تھا کہ شعری اصناف کی مثالوں کے ذریعے وضاحت۔ یہاں میں نے گیت منتخب کیا ہے اختر شیرانی کا، میری کتاب نورتن میں بھی شامل ہے، آپ چاہیں تو وہاں سے اس کے علاوہ گیت بھی لے سکتے ہیں۔ عنوان ہے ایک لڑکی کا گیت۔ جہاں چڑیاں گھنیری جھاڑیوں میں چہچہاتی ہوں، جہاں چڑیاں گھنیری جھاڑیوں میں چہچہاتی ہوں، جہاں شاخوں پہ کلیاں نت نئی خوشبو لٹاتی ہوں، اور ان پہ کوئلیں کو کو کے میٹھے گیت گاتی ہوں، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ جہاں برسات کے موسم میں سبزہ لہلہاتا ہو، ہوا کی چھیڑ سے ایک ایک پتا تھر تھراتا ہو، جہاں چشموں کا پانی نرم لے میں گنگناتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ جہاں اونچے پہاڑوں پر گھٹائیں گھر کے آتی ہوں، ہوا کی گود میں نیلم کی پریاں مسکراتی ہوں، اور اپنے نیل گوں ہونٹوں سے موتی سے لٹاتی ہوں، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ جہاں نہروں میں بہتا پانی موتی سا چھلکتا ہو، جہاں چاروں طرف گلزار میں سبزہ لہکتا ہو، جہاں پھولوں کی خوشبوؤں سے بن کا بن مہکتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ جہاں پھولوں کی خوشبوؤں سے بن کا بن مہکتا ہو، جہاں باغوں میں اور کھیتوں میں ہر بادل لہکتا ہو، جہاں ٹیسو کے ایک ایک پھول میں شعلہ دہکتا ہو، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ جہاں آموں کے ہوں باغ اور رکھوالا نہ ہو ہرگز، کوئی کتا بھی مالی نے جہاں پالا نہ ہو ہرگز، اور اماں جی سا کوئی دیکھنے والا نہ ہو ہرگز، وہاں میں ہوں، میری ہمجولیاں ہوں اور جھولا ہو۔ تو اس کے علاوہ بھی چند ایک گیت کتاب نورتن میں شامل ہیں، آپ وہ بھی ملاحظہ کر سکتے۔ اس کے بعد ہائیکو۔ ہائیکو 3 مصروں پر مشتمل ایک جاپانی صنف سخن ہے۔ دیگر زبانوں میں ہائیکو کہنے والے بھی ہیئت کے سلسلے میں اس کے 3 مصروں اور اختصار پر متفق ہیں، البتہ دیگر زبانوں کے لیے اس کی بحر ابھی تک ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اردو ہائیکو کے لیے کچھ شعراء 5-7-5 کے صوتی ارکان پر مشتمل جاپانی بحر کو ہی موزوں سمجھتے ہیں۔
عزیز طلبہ اس کو ذرا سمجھیے آپ، 5 7 5 یعنی پہلا مصرع 5 رکن کا ہوگا۔ فی الحال آپ 5 کو ایک یونٹ سمجھ لیں، اکائی سمجھ لیں، آپ اس کو ملی میٹر کہہ لیں، انچ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ یعنی 5 کے وزن پہ ہوگا پہلا مصرع، دوسرا مصرع 7 کے وزن پہ ہوگا، اور تیسرا مصرع پھر 5 کے وزن پہ ہوگا۔ یہ جو جاپان میں مروج ہے، جہاں سے یہ صنف آئی ہے، وہاں اس کا ہمارے اردو کے حساب سے 5 7 5 کا وزن شمار ہوتا ہے۔ لیکن کچھ شعراء اور محققین اور ناقدین اس کے لیے بحر خفیف یعنی فاعلات مفاعل فعل کو بہترین بحر قرار دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ اردو کی معروف بحر ہے، فاعلات مفاعل فعل۔ غالب کی مشہور غزل ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، فاعلات مفاعل فعل۔ تو وہ اس کو بہتر قرار دیتے ہیں۔ 5 7 5 کی جاپانی بحر میں ہائیکو کہنے والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ جاپانی ہائیکو اسی وزن میں ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہائیکو کے لیے بحر خفیف اختیار کرنے والوں کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام مستعمل بحر ہے اور ہائیکو کی جاپانی بحر کے قریب ترین ہے، اس لیے اسی بحر میں ہائیکو کے اصل رنگ کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ 5 7 5 ارکان کی جاپانی بحر استعمال کرنے والوں کے سامنے اس سے اہم اور کوئی نقطہ نہیں کہ یہ جاپانی بحر ہے۔ حالانکہ ہر طرح کی شاعری کے لیے ارکان کی کمی بیشی کے ساتھ صرف یہی بحر استعمال کرنا جاپانی شاعروں کی مجبوری ہے، کیونکہ جاپانی زبان میں شاذ ہی ایسے الفاظ ہیں جن کی تخطی کرنے سے صرف اور صرف ایک ہی رکن سبب خفیف بار بار حاصل نہ ہو، پھر یہ کہ جاپانی زبان کا کوئی لفظ بھی مصوتے کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب آئیے جناب مثالوں کی طرف۔ تو ہمارے پاس جو ہائیکو ہیں وہ ہم نے 5 5 5 کے ارکان والی ہی لی ہیں، جو اردو میں زیادہ مروج ہیں۔ ٹہنیوں پر جو آشیانہ ہے، ٹہنیوں پر جو آشیانہ ہے، اس پہ کوے کی پڑ گئی ہے نظر، کون چڑیا کو حوصلہ دے گا۔ ایک اور ہائی کو دیکھیے، ایک خاموش اور ٹھہری جھیل، ایک خاموش اور ٹھہری جھیل، مینڈکوں اور جھینگروں کا شور، گھاس کا فرش اور 4 قدم۔ آگ سے آگ کھیلنے نکلی، آگ سے آگ کھیلنے نکلی، آگ کو آگ سے بچا لینا، آگ میں آگ جل نہ جائے کہیں۔ نہ کوئی گھونسلہ ہے چڑیا کا، نہ کوئی گھونسلہ ہے چڑیا کا، نہ کوئی مرغیوں کی کٹ کٹ ہے، اب میں پتھر کے گھر میں رہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ کتاب ہائیکو پر مشتمل شعبہ اردو کے ہیڈ جناب ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب کی کتاب ہے، جیسے کلیاں اچھال دے کوئی۔ تو مختصر سی کتاب ہے یہ، اس میں آپ کو ہائیکو مل جائیں گی۔ ٹائٹل پہ بھی ایک ہائیکو دی گئی ہے، اس کو بھی ہم لیکچر میں شامل کر لیتے ہیں۔ جس کبوتر سے پیار ہے تم کو، جس کبوتر سے پیار ہے تم کو، اس کو چھوڑو کھلی فضاؤں میں، لوٹ آئے تو پھر تمہارا ہے۔